الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نثيم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دنیا میں جو لوگ دوسروں کا حق مار رہے ہیں اور اپنا حق وصول کرنے میں بہت چاق چوبند ہیں، ایسے مطففین کے لیے ہلاکت ہے. اور یہ مطففین اس بیماری میں اس لیے مبتلا ہیں کہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے. آخرت کا یقین اگر ہو اور یہ سمجھ میں آ جائے انسان کے کہ میری زندگی کی ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے اور ایک ایک بات کا جواب ملنا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر یہ یقین انسان کو ہو تو کبھی تطفیف میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اور یہ تطفیف کی بیماری کہ دوسرے کو کم دو اور وصول زیادہ کرو، اپنا حق زیادہ جتاؤ اور اپنا فرض پورا نہ کرو. فرض اور حق میں توازن بہت ضروری ہے. اگر سماج میں، معاشرے میں حق اور فرض میں توازن ہو جائے تو سماج بہت پرسکون ہوگا، بہت اطمینان بخش سکون سے گزرے گی. اسی کی خرابی ہے یہ سب، اور وجہ اس کی مرکزی وجہ وہی ہے کہ آخرت کا یقین نہیں. لیکن کوئی مانے نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے کوئی حقیقت بدل تو نہیں سکتی، اس لیے وہ دن تو آنا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. عدل اور رحم کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا بھی یہی ہے. اس لیے کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے، وہ کسی ملک میں پیدا ہوا ہو، کسی مذہب میں پیدا ہوا ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو. یہ عجیب و غریب بات ہے. چنانچہ کوئی بھی ظالم سے ظالم انسان بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے. وہ سوچتا ناروا بات ہے، غلط بات ہے. اس کا کوئی حق مارے یہ برداشت نہیں کرتا. وہ دنیا بھر کا حق چاہے مارے، لیکن دنیا اس کا حق کوئی اگر مارے تو وہ برداشت نہیں کرتا، کہتا ٹھیک نہیں ہے. یہ حق جانتا ہے سب،
پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے سینے میں ایک چیز رکھی ہے، اس کا نام ضمیر ہے۔ ضمیر ٹوک دیتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تو ضمیر کا تقاضا بھی یہ ہے کہ عدالت لگے ایک دن، اور عدالت میں فیصلہ ہو، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے، اور جو مظلوم ہے اس کو مظلوم کا بدلہ ملے۔ عقل یہ چاہتی ہے، رحم یہ چاہتا ہے، عدل یہ چاہتا ہے۔ بعض لوگ رحم کی غلط تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت رحم دل ہے، بھائی فلاں بادشاہ بہت رحم دل ہے، وہ چوروں کو، چکوں کو اور ڈاکوؤں کو بھی نوازتا رہتا ہے اور نیک لوگوں کو بھی نوازتا رہتا ہے۔ تو یہ رحم نہیں ہوا، اس لیے کہ رحم عدل سے بنتا ہے، رحم کے لیے عدل ضروری ہے، اور عدل کے بغیر کام چلتا نہیں۔ تو انسان کا ضمیر، انسان کی عقل، کائنات کا منشا، مقصد، یہ سب تقاضا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے، چنانچہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، یقین یہی ہے، ایمان یہی ہے۔ البتہ یہ عقیدہ اس طرح بے چین نہیں کیے ہوئے ہمیں کہ ہم دنیا والوں کو بھی سبق دیں، بے چین نہیں کیا اس نے۔ دعا یہ مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں بے چین کر دے، یہ سکون دفع ہو اور اضطراب پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، بے قراری پیدا ہو۔ سکون مجھ کو نہیں درکار آقا، بڑھا دیجئے میری بیتابی دل کی بیتابی بڑھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتاب تھے، مضطرب تھے، پریشان حال تھے، اسی میں گھلتے تھے کہ لوگ کسی طرح حق بات مان لیں، اسی فکر میں شب و روز گزارتے تھے۔ کاش اس طرح اضطراب کی، اس اضطراب، اس بے چینی کی کوئی رمق بھی مل جائے تو نیند، رات کی نیند غائب ہو جائے، دن کا سکون غائب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اضطراب عطا فرمائے۔ اب آج جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن انسان کی ہزاروں قسمیں نہیں ہوں گی۔ اس وقت تو ہزاروں قسمیں ہیں نا، قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، پتہ نہیں کسی قسمیں ہیں۔ لیکن قیامت کے دن صرف انسان کی دو قسمیں ہوں گی، نیک عقیدہ، نیک عمل، یہ ایک طرف ہوگا، برا عقیدہ، برا عمل، یہ ایک طرف ہوگا۔ یا فجار ہوں گے یا ابرار ہوں گے، دو ہی قسمیں ہوں گی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارا شمار ابرار میں کرائے، فجار میں نہ کرائے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، تمہاری ساری روشیں، ساری سوچ بچار، سارے افکار سب غلط ہیں۔ کلا غلط ہے سب، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہونا ہے آخرت کو۔ اور جو فجار ہیں، خدا کے نافرمان ہیں، ان کی کتاب جو تیار ہو رہی ہے، جو فرشتے تیار کر رہے ہیں، وہ خود تیار کر رہے ہیں، جو اعمال وہ کر رہے ہیں، یہ سجین میں ہوگا اس دن۔ سجین سجن سے ہے، سجن کے معنی قید، قید خانہ، سجین کے معنی قید اور تنگ جگہ جہاں تکلیفیں ہوں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، بہت بری جگہ ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ تم کیا جانو کیا ہے وہ سجین؟ بہت بری جگہ ہے۔ یہ اس کی قباحت، اس کا ڈراؤنا پن، دہشت گردی، دہشتناکی یہ بیان کی گئی۔ وہاں ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی سر بمہر موجود رہے گی، محفوظ رہے گی، اس میں نہ کوئی گھٹا سکتا نہ بڑھا سکتا۔ اور یہ بات میں کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ ہر انسان اپنی کتاب زندگی، اپنا نامہ عمل خود تیار کر رہا ہے۔ صبح اٹھا اور اس نے ایک ورق الٹا زندگی کا،
نامہ عمل کا اور لکھنا شروع کیا. اپنے آنکھ کے اشاروں سے، دماغ سے، عقل سے، فکر سے، ارادوں سے، نیتوں سے، جذبات سے، عمل سے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اس میں. شام ہوئی وہ ورق الٹ دیا، دوسرا صفحہ آ گیا سامنے. اب رات کا صفحہ ہے. کیا کیا رات میں؟ سوتا رہا غفلت میں، یا ڈاکہ ڈالا، چوری کی، یا نفل پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا. کیا کیا؟ رات کا عمل آئے گا اس میں. ایک ورق الٹ گیا. ہر شخص کے زندگی میں یہ لکھے ہوئے اوراق بڑھ رہے ہیں، سادہ اوراق کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر ایک شخص کا یہ حال ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ اپنی کتاب زندگی کا آخری صفحہ الٹے گا، اور جو ہی وہ مکمل ہو جائے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، کتاب بھی بند ہو جائے گی. کتاب محفوظ ہو جائے گی. کہاں ہوگی؟ سجین میں ہوگی یا علیین میں ہوگی. دو مقامات ہیں. سجین تنگ جگہ کو کہتے ہیں جو قید کی جگہ ہو، جہاں آرام نہ ہو، سکون نہ ہو. تمام مفسرین کی رائے اور روایات اگر اکٹھی کی جائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساتویں زمین کے نیچے، ساتویں زمین پر یا ساتویں زمین کے نیچے یہ سجین ہے. اور قیامت کے دن تمام سمندر اور دریا مل جائیں گے اور نیچے چلے جائیں گے. وہ فجرت بہہ جائیں گے اور اس میں آگ لگ جائے گی، اور نیچے زمین کے تہہ میں الاؤ جل رہا ہے، اس سے یہ آگ لگ جائے گی. اس لیے کہ پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے یا آکسیجن ہے. ایک آگ جلانے والی، ایک آگ بھڑکانے والی. یہ الگ الگ کر دے گا اللہ تعالیٰ، آگ لگ جائے گی سب. تو سجین اس کو کہتے ہیں. تمام روایات اگر اکٹھی کی جائیں تو یہ ہے. وہاں کتاب مرقوم ہماری لکھی ہوئی سر بمہر کتاب جمع ہو جائے گی انسانوں کی، مگر ان انسانوں کی ہوگی سجین میں جو فجار ہیں، جو خدا کے نافرمان ہیں، آخرت کے عقیدے سے بے بہرا ہیں، دین سے بے بہرا ہیں. ان کی وہاں جمع ہو جائے گی. وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم؟ اس دن معلوم ہوگا سجین کیا ہے. اب قرآن میں جو کچھ لفظ ہیں، اس دنیا میں ہماری جو سمجھ ہے، جو عقل ہے، جو فکر ہے، اسی کے لحاظ سے اسی حد تک سمجھ سکتے ہیں. صحیح بات تو کل قیامت کے دن معلوم ہوگی کہ حقیقت کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. حالانکہ سب اپنے لیے انصاف پسند کرتے ہیں. جہاں تک اپنا معاملہ ہے سب کہتے ہیں کہ وہاں انصاف ہونا چاہیے، لیکن سارے انسانوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، اور تکذیب کرنے والے آخرت کی صرف وہ لوگ ہیں جن میں دو بیماریاں پائی جاتی ہیں. ایک وہ حد سے تجاوز کرنے والے معتد ہوتے ہیں، اور ایک اسیم ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ گار ہیں. معتد اور اعتداء کے معنی تو یہ ہوتے ہیں جو دوسروں کا حق دباتے ہیں، دوسروں کا حق دباتے ہیں اور زبردستی ان سے حق چھینتے ہیں، اور جو حق نہیں دیتے، ادا کرتے، ان کو نام اسیم ہے. ایک وہ ہیں اور ایک یہ ہیں. یہی لوگ جھٹلا رہے ہیں اس کو. جن کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں ملتا رہے، ملتا رہے، ملتا رہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں نہ دینا پڑے، نہ دینا پڑے. یہ حق نہ دینے والے ہیں اور وہ حق چھیننے والے ہیں. انہی کی خواہش ہے کہ یہ قیامت نہ ہو. الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم. یہ دو لفظ یاد رکھیے، معتد اور اسیم. حد سے تجاوز کرنے والے اور گنہگار
اسیم مانے گنہگار، جو حق نہیں دیتے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں، دلیلیں دی جاتی ہیں، حجتیں پیش کی جاتی ہیں، کائنات کے آثار پیش کیے جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانوں کی کہانیاں ہیں، زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آج تک تو آئی نہیں قیامت، پتہ نہیں کب آئے گی، کہاں لنگر انداز ہے، ایان مرساہا، کہاں لنگر انداز ہو کے رہ گئی ہیں، یہ کہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اصل میں بات یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے، خواہشیں پوری کرتے کرتے، ظلم کرتے کرتے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، جیسے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر فوراً اس نے توبہ کر لی تو مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی تو وہ زنگ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے بڑھتے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور پورے دل پر جب چھا جاتا ہے اور سیاہی آ جاتی ہے پورے دل پر، پھر حق نظر نہیں آتا، تاریکی ہو جاتی ہے، ہر چیز بری لگنے لگتی ہے، حق بھی برا لگنے لگتا ہے، اور آدمی حق سے اور دین سے اس طرح بھاگتا ہے جیسے جنگل میں گدھا شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اسے بیزاری ہوتی ہے، مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے، مسجد کی طرف آتے ہوئے، دین کی بات سنتے ہوئے بیزار ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ اس زنگ سے بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، انسانوں کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جس طرح زنگ آتا ہے لوہے پر جب اس میں پانی پڑ جائے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب زنگ لگ جائے دل کو تو اس کی صفائی کا اور اس کے جلا کا، اس کے استحقال کا، پالش کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ نہیں، روشنی پھر کیسے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرو، وہ کثرت و تلاوت القرآن، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو۔ یہ جو بات مشہور ہے اسے بھلائیے کہ صاحب قرآن پڑھو تو سمجھ کے پڑھو ورنہ پڑھو ہی مت، ٹھیک نہیں ہے۔ بغیر سمجھے قرآن کا پڑھنا اور تلاوت کرنا بھی ثواب اور اجر کا کام ہے، اس سے بھی دل صاف ہوتا ہے، دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے اور خدا سے قریب ہوتا ہے انسان۔ وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، آپ اللہ کے الفاظ دہرائیں زبان سے اور اثر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آواز پر زبان سے ادا کریں اور آپ کو اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس قرآن سے ربط پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے شغف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری صبح شام کی غذا بن جائے، جس طرح انسانی زندگی و مادی زندگی کے لیے غذا ضروری ہے دونوں وقت، اس طرح یہ بھی غذا بن جائے روحانی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے، تب کام چلتا۔ اور ایک خوشخبری سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے کا قرآن سے شغف ہے، قرآن کے لیے مر مٹ رہا ہے، وہ محبت ہے اسے، اس کے پڑھنے پڑھانے میں شب و روز لگا رہتا ہے، اس حد تک لگا ہوا ہے اذا شغلہ القرآن، قرآن نے اس کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ وہ خدا سے دعا کرنے کا وقت بھی نہیں پاتا، سوچتا ہے کبھی کبھی کہ اپنی مراد ہی مانگ لوں، سوچتا ہے اتنی دیر میں یہ آیت کیوں نہ پڑھ لوں، نہیں مانگتا دعا سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بغیر مانگے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا اسے، اس لیے کہ قرآن میں لگا رہا۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے۔ آگے چلیے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
جو گناہ یہ کر رہے ہیں، جو خواہشیں یہ پوری کر رہے ہیں، جن گناہوں میں یہ مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے ان کے قلوب پر زنگ آ گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اس زنگ سے بچائے اور دلوں کو روشن رکھے، اور ذریعہ اس کا یہی ہے کثرت سے موت یاد کریں۔ مگر موت کہاں یاد آتی ہے؟ کسی مجلس میں، کسی گھر میں اگر آپ ذکر بھی کریں کہ بھائی ہمارے مرنے پر یہ وصیت ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی خاموش رہو، منہ پر ہاتھ رکھو ذرا، کہاں موت کا ذکر کرا؟ تمہارے دشمنوں کو آئے، تمہیں کیوں آئے؟ حالانکہ آنا سب کو ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے، تذکرہ ہونا چاہیے اس کا، اور یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کل ہم نہیں ہوں گے۔ مگر موت کا تذکرہ بہت کم ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ موت کا تذکرہ بھی ہو اور قرآن کی تلاوت بھی ہو۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ کل حشر کے میدان میں یہ اللہ سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ مجرمین، کافرین، فجار، ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کی نوازشیں، عنایتیں، رحمتیں یہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہوا نا کہ مومنوں کو نظر آئے گا، یہ محروم رکھے جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو دیدار بھی نصیب ہوگا، اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنا قرآن کا کہ ان کافروں کو اللہ کا دیدار نہیں کرایا جائے گا، تو اللہ کو مانتے ہی کہاں ہوں؟ اللہ کے دین کو کہاں مانتے ہیں؟ تو پھر کیا کہنے؟ ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کافر سے کافر آدمی بھی کسی نہ کسی وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ خواہشات میں بہہ کر، دنیا کی مادی نفعات میں بہہ کر وہ کچھ کہنے لگے، اے دوست تجھ سے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ اللہ کو کتنا بھی یہ انکار کریں، کتنا بھی نہ مانیں، کسی نہ کسی وقت وہ یاد آتا ہے۔ اس کا ایک منظر پیش کیا ہے قرآن نے۔ منظر یہ پیش کیا ہے کہ جب کبھی آپ سمندر میں جہاز میں بیٹھے ہوئے، کشتی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچ مندار میں جا کر، بیچ سمندر میں جا کر طوفانی طغیانی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے اور ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے کشتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو کوئی بت یاد نہیں رہتا، کوئی دیوتا یاد نہیں رہتا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تنہا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے اور کنارے پر لے آتا ہے، خشکی میں لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، تو بہت کم رہتے ہیں جو پھر مانتے ہیں، پھر وہ اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل کو، عنایتوں کو، نوازشوں کو، دیدار کو انشاءاللہ مومنین اس سے محظوظ ہوں گے۔ 2 منٹ تو لگیں گے آپ کو ایک منظر دکھائیں اور حدیث کا۔ تھکے تو نہیں نا؟ ماشاء اللہ۔ حشر کے میدان میں جب فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے بندوں سے پوچھے گا، میرے بندوں خوش ہو، نعمتیں مل گئیں؟ کیا جواب ہوگا؟ اے اللہ، جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ نعمتیں بھی مل گئیں، بہت خوش ہیں، وہ نعمتیں تو نے دے دیں جس کو ہم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا، ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آیا تھا اس کا، آنکھوں نے دیکھی نہیں تھی، کانوں نے سنی نہیں تھی، وہ ساری نعمتیں مل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے پیارے بندو، ابھی ایک نعمت باقی ہے،
اور جب وہ نعمت تمہیں ملے گی تو ان ساری نعمتوں کو بھول جاؤ گے۔ اب وہ اہل جنت آپس میں باتیں کریں گے کہ بھلا اب کون سی نعمت رہ گئی بھائی، سب کچھ تو میسر آ گیا، ہر آرام، ہر آسائش، ہر سکون، ہر اطمینان، ہر نعمت تو میسر آ گئی۔ تو یہ بحث ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرایا جائے گا کہ فلاں دن جنت والے جنت کے فلاں سبززار میں سب جمع ہو جائیں، وہاں ایک نعمت ملے گی۔ چنانچہ خوشی کا دن ہوگا، نوروز کا دن ہوگا، وہ تمام اہل جنت کپڑوں سے آراستہ ہو کر عید منانے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ پہنچنے کے بعد وہاں انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب کیا نعمت ملتی ہے بھائی۔ تو جواب میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کا نام لے رہا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کا نام لے کر جب میں بات کہوں تو دل کے دروازے کھول لیں، شک کی اگر کوئی لہر گزر گئی تو ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ سچ کہا انہوں نے جو کچھ کہا۔ اس دوران کے اہل جنت فکر مند ہوں گے کہ اب کون نعمت ملے گی۔ اچھا ذرا دیر کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار ہم وہاں ہوں، یہ منظر ہمارے لیے ہو۔ اگرچہ اعمال تو اس لائق نہیں ہے، مگر خدا کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ رحمت ڈھانپ لے، متوجہ ہو جائے تو سب کچھ ممکن ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اہل جنت انتظار میں ہوں گے کہ اب کون سی نعمت ملے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اہل جنت کو نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندو، میرے پیارے بندو خوش ہو؟ بندے کہیں گے پروردگار بہت خوش ہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے پیارے بندو تم خوش نہیں ہو، میں بھی خوش ہوں، اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ولا اسخط ابدا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ابدالآباد تک کے لیے خوش رہوں گا۔ آپ سوچئے اپنے رب کی زبان سے یہ فقرہ سننے کے لیے اگر اس زندگی کو ہم لگا دیں اللہ کی راہ میں تو کون سے گھاٹے کا سودا ہے، نفع کا سودا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ نفع کا سودا ہم کما سکیں، حاصل کر سکیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ تم جو سوچتے ہو غلط ہے سب، ابرار علیین میں ہوں گے۔ سجین میں نے کہاں بتایا تھا؟ 7ویں زمین کے نیچے سجین، جہاں روحیں رہیں گی فجار کی، فساق کی، کافروں کی۔ علیین عرش کے نیچے ہے ایک جگہ، عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماوا، وہیں جنت بھی ہے۔ آسمان 7ویں آسمان پر جنت ہوگی، اتنے دور ہوں گے، مگر کوئی اوٹ نہیں ہوگی اس دن، یاد رکھیے گا۔ جیسے اب رکاوٹ ہے نا، جیسے دیوار رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ، کوئی رکاوٹ اس دن نہیں ہوگی۔ وہاں سے وہ نظر آئے گا کبھی کبھی، وہاں سے پوچھیں گے بھی لوگ اپنے ساتھیوں سے۔ تو ابرار علیین میں ہوں گے، اور علیین 7ویں آسمان پر محدثین کی بیان کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے، روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ علیون کیا ہے، کتنی بلندی پر ہے، اور کیا کیا نعمتیں ہیں وہاں، اور وہاں پر آپ کا لکھا ہوا پورا اعمال نامہ وہاں جمع ہوگا۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، اس کو دیکھیں گے صرف وہی جو مقرب بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مقربین میں، ان ابرار میں ہمارا شمار ہو، ان فجار سے ہمارا پیچھا چھوٹے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، 2 جملے اور ذہن میں رکھیے اچھی طرح۔ آپ جو بار بار پڑھتے ہیں نا ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بات تو کافی تھی، مگر کافی نہیں سمجھی اللہ نے۔
یہ کہا کہ یہ صراط مستقیم پر تم قائم نہیں رہ سکتے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، دین پر جم نہیں سکتے صراط مستقیم پر جب تک صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے صراط مستقیم کا انعام کیا ہے، ان سے نہ جڑو، ان سے تعلق نہ پیدا کرو، ان کے ساتھ نہ رہو، تو کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، ان کو تلاش کرنا پڑے گا، ان سے دوستیاں کرنی پڑیں گی، ان کی جماعتوں میں شریک ہونا پڑے گا، یہ ہوں گے تمہارے ساتھی۔ اور اگر تمہارا تعلق ربط ضبط بدماشوں سے رہا، شرابیوں سے رہا اور غلط فکر والوں سے رہا تو کام نہیں بنے گا، صراط مستقیم پر نہیں ہو تم۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی واحد طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں تلاش کرو اپنے زمانے کے صالحین کون ہیں، شہداء کون ہیں، مقربین بارگاہ کون ہیں، اور ان کے ساتھ رہو۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا صرف کہ سچ بولو، بلکہ کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ان کی رفاقت سے اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی توفیق کی دعا ہے کہ ہمیں زندگی میں سچے لوگ ملیں، اچھے لوگ ملیں، صادق لوگ ملیں، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ملیں، اس لیے کہ دھوکے باز بہت ہیں، کثرت انہی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ کثرت ہوتی انہی کی ہے۔ جواہر تو بہت کم ہوتے ہیں نا، پتھریاں بہت ہوتی ہیں، چٹانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، پتھر بہت ہوتے ہیں، لیکن نگینے وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوگا لیکن تلاش کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا ہے کہ وہ مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تلاش کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع